رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما ہوا اہلہ. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. والصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. رحمت اللہ علی احبابہم اصحابہم وشیعتہم ومحبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. درود بھیجے گا محمد. خداوند متعال سے دعا ہے کہ محمد وآل محمد استغفار گروپ کے تمام مومنین و مومنات اور جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے خداوند بزرگ و برتر سب کی اس عظیم عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. بیمار مومنین کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. مقروض مومنین کے قرض ادا ہوں. تنگ دست مومنین کو خدا رزق حلال نصیب فرمائے. کرونا کے مرض میں جو مبتلا ہیں خداوند بزرگ و برتر سب کو شفا یاب فرمائے. بالخصوص جناب مولانا منتظر عباس نقوی اور جناب مولانا محمد علی نقوی کے علاوہ جتنے بھی مومنین و مومنات اور تمام انسان اس مرض میں مبتلا ہیں خدا سب کو شفا یاب فرمائے. ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی دوران عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں ہماری اولادوں کو امام کے اعوان و انصار میں قرار دے اور دنیا کے جس جس کونے میں بھی عزاداری ہو رہی ہے خداوند متعال سب عزاداران سید الشہداء کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن مجید کا انتہائی واضح پیغام ہے, انتہائی روشن پیغام ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ویسے تو پورے قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور اس بات کا ذکر خداوند متعال نے قرآن حکیم کے شروع میں یہ کر دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے, جس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ تلاوت ختم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں صدق اللہ علی العظیم, کہ اللہ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے, وہ سچا ہے, وہ صادق ہے, اس نے سچ کہا ہے. جو کچھ ہم نے پڑھا, جو ہم نے تلاوت کی, اللہ کا ذکر سچا ہے, خدا سچا ہے, وہ خدا کے جو علی بھی ہے عظیم بھی ہے. تو گویا پورا قرآن بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک پورے کا پورا قرآن سچ ہے. لیکن اس قرآن حکیم کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے, ارشاد یہ ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو دو چیزیں اختیار کرو. ایک تو یہ کہ صاحبان تقوی میں سے ہو جاؤ, تقوی اختیار کرو. اور پھر بات کو یہاں پر روکا نہیں, یہ نہیں کہا کہ تم متقی ہو گئے تو کامیاب ہو جاؤ گے. جیسے سورہ والعصر میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ نقصان سے خسارے سے وہ باہر ہوں گے کہ جو ایمان والے بھی ہوں گے, عمل صالح والے بھی ہوں گے. وہ یہاں پر ان دونوں چیزوں کو اکٹھا رکھا, وہاں پر اس آیہ مجیدہ میں ان دونوں چیزوں کو اکٹھا رکھا کہ اے ایمان والو. اور ایک چیز اور قابل ذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ ذکر ایمان والوں سے ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی خطاب ایمان والوں سے کر رہا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے, یہ بات اگر سمجھ آ جائے, یہ بہت باریک اور بہت واضح نقطہ ہے کہ پورے قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو آیا ہے, اے ایمان والو, معصوم نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ اس سے مراد وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں علی ابن ابی طالب اور اولاد علی کی محبت ہے.
گویا جہاں بھی قرآن حکیم میں یا ایھا الذین آمنو آیا ہے اے ایمان والو، وہاں پر خدا خطاب علی والوں سے کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ گویا فقط تقوی اختیار کر کے متقی بن کے نمازی روزہ دار حاجی بن کے یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ تمہاری عبادتیں، تمہارا تقوی اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا جب تک تم سچوں کے ساتھ نہیں ہوگے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ سچے کون ہیں، کہ چونکہ جن سچوں کے ساتھ ہوں گے تو کامیابی ہوگی۔ اگر اعمال سارے پورے ہوں گے، نمازیں، روزے، عبادات سب مکمل ہیں، لیکن سچوں کی بجائے انسان کسی جھوٹے کے ساتھ ہے یا سچوں کے ساتھ انسان نہیں ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہونے والے۔ اپنے اعمال کی حد تک بے شک انسان کمال کی منزل تک کیوں نہ پہنچ جائے، جب تک سچوں کا ساتھ نہیں دے گا تب تک انسان کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ اور آج ویسے تو ہمارا ہر امام سچا ہے، یہ پورا گھرانہ سچوں کا گھرانہ ہے، اور یہ وہ سچے ہیں کہ جنہیں قرآن نے سچا کہا، یہ خود ساختہ سچے نہیں ہیں۔ ویسے تو آپ اپنا نام اگر سچا رکھ لیں، میں اپنا نام سچا رکھ لوں، تو یہ ہم بنائے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارا نام سچا یا سچی رکھ دیا جائے، مرد یا عورت کا نام، تو وہ ہم لوگوں کے بنائے ہوئے، انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن جنہیں سچا کہتا ہے وہ کوئی اور ہیں، اور آپ اور میں اگر سچے ہو بھی جائیں، اور ضروری نہیں کہ جس کا نام سچا وہ ہو بھی سچا، جس کا نام سچا رکھ دیا جائے وہ پھر کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولے، لیکن قرآن کا مزاج ایسا نہیں ہے۔ قرآن جنہیں سچا کہتا ہے انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ یہ کائنات میں کوئی ہستیاں نہیں دکھا سکتے سوائے آل محمد کے، سوائے پنجتن پاکے کہ جنہیں قرآن نے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ کا مصداق قرار دیا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جو سچے ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جو قرآن کی نظر میں سچے ہیں، اپنے خود سے بنے ہوئے سچے نہیں ہیں بلکہ قرآن کی نظر میں سچے ہیں۔ لہذا ارشاد رب العزت کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو دو چیزیں کرو، ایک تو تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، اور دوسرا تقوی کے ساتھ ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جانا۔ اب یہ انتہائی باریک نقطہ ہے۔ اگر پوری انسانیت، اگر کم از کم مسلمان اس بات کو سمجھ لیتے کہ قرآن نے جو یہ کہا ہے سیدھی سی بات ہے، سامنے کی بات ہے کہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اب دیکھتے ہیں کہ کائنات میں سچے کون سے ہیں، اور سچے وہی ہوں گے کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، زندگی کے کسی حصے میں۔ اور اس میں پھر یہ تفریق نہیں ہے کہ قبل از اسلام جھوٹ بولا تھا یا نہیں، بعد از اسلام جھوٹ بولا ہے یا نہیں، نہیں، سچا وہ ہے کہ جس نے زندگی میں، جس نے اس دنیا میں آنے سے لے کر اس دنیا سے جانے تک کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، وہ قرآن کی نظر میں سچا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر یہ آیت سمجھ آ جاتی، فقط یہ آیت قرآن حکیم کی اگر سمجھ آ جاتی اور دنیا اس پر عمل کر لیتی، تو یقین کریں نہ یہ 73 فرقے بنتے، نہ یہ تقسیم ہوتی، نہ یہ لڑائی ہوتی، نہ یہ جھگڑے ہوتے، اور نہ انسان آج ایک دوسرے کو کافر کہتا، نہ انسان ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہوتا، اگر فقط یہ آیت سمجھ آ جاتی۔ حضور کے زمانے میں حضور چونکہ خود صادق تھے، اور حضور وہ سچے تھے کہ جنہیں کفار و مشرکین بھی سچا کہتے تھے۔ وہ کفار و مشرکین کہ جو ظاہراً اسلام پر نہیں تھے، لیکن حضور کا کردار ایسا تھا، حضور کی زندگی جو دعوت اسلامی سے قبل، دعوت نبوت سے قبل جو زندگی تھی، وہ بھی نبی تھے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی ہوتا ہے اعلان نبوت سے پہلے ہو یا اعلان نبوت کے بعد ہو۔ یہ دوسروں کا عقیدہ ہے کہ وہ اعلان نبوت کے بعد تو نبی مانتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے ایک عام انسان کی طرح مانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، وہ پہلے بھی سچے تھے اور بعد میں بھی سچے۔ تو حضور وہ سب سے پہلے سچے ہیں کہ جنہیں قرآن نے سچا کہا ہے۔ تو ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم نے حضور کے ساتھ ہونا ہے، اور قرآن یہی کہتا ہے کہ اے ایمان والو وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول دے دے، جن سچوں کا تعارف رسول کرا دے، جو سچے رسول دکھا دے، ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور جس سے رسول تمہیں دور کر دے، جس سے میرا پیغمبر تمہیں دور رکھے، اس سے تم دور ہو جاؤ۔ تو حضور کے زمانے تک تو اختلاف نہیں تھا، نہ کوئی فرقہ تھا، نہ کوئی تقسیم تھی، اور نہ ہی نظریات میں اختلاف تھا۔ ایک ہی وہی دین اسلام، اور وہی پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جب حضور اس دنیا سے جا رہے تھے تو حضور نے ایک جو فرمان ارشاد فرمایا، اور وہ بہت واضح فرمان ہے، ہمارے بھائیوں کی کتب میں بھی
सियाह सित्ता में भी मौजूद है कि इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, कि मैं जाने के बाद तुम्हारे दरमियान दो ग्रां कद्र चीजें, दो भारी भरकम चीजें छोड़कर जा रहा हूं। अगर इन दोनों के साथ मुतमस्सिक रहोगे, इन दोनों का दामन थाम के रखोगे, तो कभी गुमराह नहीं होगे। हत्ता यरद अलैहिल हौज़, हत्ता कि तुम मेरे पास हौज़े कौसर पर पहुंच जाओगे। अब वो दो चीजें क्या हैं, वो सकलैन क्या है, वो दो भारी भरकम चीजें क्या हैं? फरमाया किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, एक तो अल्लाह की किताब है जो सच्ची है, और मेरे इतरत अहल बैत हैं जो सच्चे हैं। और कुरान ने भी यही कहा था कि सच्चों के साथ हो जाना, गोया कुरान के साथ हो जाना और पैगंबर के अहले बैत के साथ हो जाना। यही दो सच्चे पैगंबर अकरम ने जाते हुए दिखाए, और यही कहा कि मैं जाने के बाद इन दो के हवाले तुम्हें करके जा रहा हूं। जब तक इनके साथ रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे, न फिरके बनेंगे, न तकसीम होगी, न तुम एक दूसरे को काफिर कहोगे। जब तक कुरान की जो सच्चा है उसके साथ रहोगे, अहले बैत के जो सच्चे हैं उनके साथ रहोगे। अब हुजूर चले गए, हुजूर के जाने के बाद इन्हीं दो चीजों में इख्तलाफ हो गया। वही दो सच्ची चीजें कि जो हुजूर हमें दिखा कर गए, बता कर गए, छोड़ कर गए, ऐलान करके गए, जबानी ऐलान किया, बल्कि गदीर में तो दिखा भी दिया। अगर दुनिया उन सच्चों का दामन थामे रखती तो आज फिरके और ये तकसीम न होती। हुआ क्या, पहले खिलाफत में कुछ हालात बेहतर थे, और पहली खिलाफत में जो सोर्स लिया गया वो कुरान और अहदीस पैगंबर, सुन्नत रसूल, और तीसरी चीज इजमा। ये तीनों चीजें जो हैं वो सामने रखी गई और इनसे दीन लिया गया। एक तो अल्लाह की किताब, और एक पैगंबर अकरम की सुन्नत, उनकी सीरत, और तीसरी चीज इजमा थी। दूसरे दौर में आकर हालात जो है वो ज्यादा खराब हो गए। दोनों सच्चे के जो पैगंबर ने तारुफ कराया था, एक किताब के जिसे कहा गया कि ये किताब सच्ची और हमारे लिए काफी है, उसी किताब को बाद में जो है उस किताब से जो दलाइल दिए गए उसी किताब को नहीं माना गया, गोया उस किताब की सच्चाई को झुटला दिया गया। और दूसरी खिलाफत में हालात इससे ज्यादा, पहली खिलाफत से ज्यादा खराब हुए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लामा शिबली नोमानी जिसे शम्सुल उलमा कहते हैं, वो किताब अल फारूक में ये तहरीर फरमाते हैं, और वो ये लिखते हैं कि दूसरी खिलाफत में कुरान और सुन्नत के अलावा जो एक तीसरी चीज की जिसे रवाज दिया गया वो कयास था। बहुत सी चीजें कयास के जरिए मुतारिफ कराई गई। फिक में, शरीयत में जो तब्दीली की गई, ये अल्लामा शिबली नुमानी लिखते हैं, और वो शाह वलीउल्लाह के इस बयान की तस्दीक और तायीद करते हैं। वो ये फरमाते हैं कि हुजूर की जिंदगी के दो हिस्से हैं, एक हुजूर हैं नबी की हैसियत से, और एक जिंदगी का हिस्सा है गैर नबी की हैसियत से। कुछ जो काम हुजूर नबी के तौर पर करते हैं तो वो काम तो आप ले लें, वो सुन्नत है, वो सीरत है। और उनका नजरिया ये है, अल्लामा शिबली नुमानी हो या शाह वलीउल्लाह हो, वो ये कहते हैं कि एक हिस्सा के जो हुजूर नबुव्वत की पोजीशन में हैं, ओहदे नबुव्वत के साथ हैं, गोया अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, तो वो तो नबुव्वत की जिंदगी का हिस्सा है, आप उसको ले लें। और एक वो हिस्सा की जो नबुव्वत से हट के है, उनके नजदीक नबवी जिंदगी अलहदा है, गैर नबवी जिंदगी अलहदा है। तो उन्होंने कहा कि उस हालत में कि जब नबी गैर नबवी हालत में हो तो उस सूरत में कयास किया जा सकता है। हालांकि हमारे नजदीक कयास जो है वो जायज नहीं है, बल्कि चूंकि गुफ्तगू पहुंचेगी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, एक दुरूद भेजिएगा इमाम की जात पर। इमाम का ये जुमला है कि अव्वल मन कासा इब्लीस, सबसे पहले जिसने कयास किया वो इब्लीस था। कयास करने की जरूरत ही नहीं है, आपको अपनी राय पर इन्हिसार करने की जरूरत ही नहीं है, चूंकि जब पैगंबर अकरम दो वाज़ेह चीजें बयान करके गए हैं, दो वाज़ेह चीजें दिखाकर छोड़ कर गए हैं, उन दोनों के साथ तमस्सुक रखना है, तवस्सुल करना है। और वो एक अल्लाह की किताब है जो सच्ची है, एक अहले बैत हैं जो सच्चे हैं। लेकिन दूसरे जमाने में आकर कुरान को और हदीस को तो गोया सामने रखा गया, लेकिन कयास की बुनियाद डाली गई। और ये अल्लामा शिबली नोमानी लिखते हैं कि कयास की बुनियाद वहीं से रख दी गई, लेकिन बावजूद इसके कि कयास को मुतारिफ करा दिया गया, लेकिन फिर भी जब पैगंबर का ये फरमान कि कुरान और मेरे अहले बैत दोनों का दामन थामे रखना, दूसरे दौर में, दूसरे खिलाफत के दौर में भी जहां पर कुरान और अहले बैत का मकाम था उसे मुकद्दम रखा गया, कुरान और अहले बैत के हुक्म की तामील की गई और इसकी
وضاحت وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب بھی علی ابن ابی طالب دربار میں موجود ہوا کرتے تھے، مسجد میں موجود ہوا کرتے تھے، دوسرے خلیفہ کی جانب سے یہ واضح حکم تھا کہ امیر المومنین کی موجودگی میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ گویا کتاب خدا کے عالم بلکہ عالم علی ابن ابی طالب کے بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں کوئی نہ تھا اور نہ آ سکتا تھا۔ لہذا یہی وجہ تھی کہ دوسری خلافت میں یہ حکم تھا کہ جب علی موجود ہو تو اس میں کسی کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ علی کی موجودگی میں کوئی کلام کرے، کسی سوال کا جواب علی سے پہلے کوئی دینے کی کوشش کرے، چونکہ علی وہ سچے ہیں کہ جنہیں قرآن سچا کہتا ہے۔ اور پھر بعد میں یہ دعا بھی کی گئی کہ کبھی ہمیں اس مشکل وقت میں خدایا زندہ نہ رکھنا جب علی جیسا مشکل کشا نہ ہو۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم تباہ و برباد ہو جاتے، ہم ہلاک ہو جاتے۔ گویا یہ بات وہ جانتے تھے، یہ بات وہ مانتے تھے کہ سچے قرآن سچا ہے، اہل بیت سچے ہیں۔ قیاس کی بنیاد گویا رکھ دی گئی اور وہ قیاس چلتا آیا حتیٰ کہ اس زمانے میں، اور یہاں پر ایک چیز جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں لوگ قرآن اور دین کی تعلیمات کے لیے اہل بیت کے پاس آیا کرتے تھے۔ خود امیر المومنین کے زمانے میں بھی رابطہ اہل بیت کی طرف کیا جاتا تھا، دیکھا اہل بیت کی جانب جاتا تھا۔ حکومت جو ہے، اختیار جو ہے، اقتدار جو ہے، وہ چاہے کسی کے پاس کیوں نہ ہو، لیکن دینی رہنمائی کے لیے دنیا ہر زمانے میں جس گھر کی طرف دیکھتی تھی وہ اہل بیت علیہ السلام کا گھر تھا۔ یہ نظام چلتا آیا اور اس زمانے میں آ گیا کہ جب ابو حنیفہ کے جس نے اپنی امامت کا اعلان کیا، اور ابو حنیفہ وہ ہیں کہ جن کی ولادت 80 ہجری میں ہوتی ہے، حضور کا وصال 11 ہجری میں ہوا اور ابو حنیفہ کی ولادت 80 ہجری میں ہوتی ہے۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر الصادق علیہ السلام کی ولادت 83 ہجری میں ہوتی ہے۔ گویا 80 ہجری تک کسی نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا، گویا قرآن اور اہل بیت کی طرف ہی رجوع کیا جاتا تھا۔ دینی معاملے میں، دینی مسائل کی طرف دنیا جانتی تھی کہ یہ سچے ہیں، قرآن اور اہل بیت سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے۔ اور جس طرح سے دین کو یہ سمجھتے ہیں، شریعت کو یہ سمجھتے ہیں، چونکہ خود شریعت کا جو لفظی لغوی معنی ہے وہ ہے روشن راستہ، ایسا راستہ کہ جو واضح ہے، ایسا راستہ کہ جو کھلا ہے، جو بالکل واضح ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور شریعت کا اصطلاحی معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق احکام کو اخذ کرنا اور ان کے مطابق زندگی کو گزارنا۔ گویا شریعت وہی شریعت محمدی تھی، اور قرآن حکیم سے اور پیغمبر کی سنت اور سیرت سے احکام کو اخذ کرنا اصطلاحی معنوں میں یہی شریعت ہے، اور جو اس شریعت کوشش کرتا ہے اسے مجتہد کہتے ہیں۔ گویا اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق قرآن مجید اور اہل بیت ہی دو ایسا بنیادی سورس تھا کہ جس کی جانب دنیا رجوع کرتی رہی، حتیٰ کہ 80 ہجری میں کہ جب ابو حنیفہ کی ولادت ہوتی ہے، اور سب سے پہلے جو امام ہے ہمارے، آپ جانتے کہ 12 ائمہ ہیں، 13واں امام ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے، ہمارے بھائیوں کے ہاں 4 ائمہ اربعہ، اور ابو حنیفہ سے پہلے کہ جو امام اعظم ہیں ہمارے بھائیوں کے، نعمان ابن ثابت کوفی، کہ جو امام اعظم ہے، جو سب سے بڑے امام ہیں، اور یہ پہلے امام ہیں۔ اور یہ پہلے امام کب آتے ہیں؟ 80 ہجری میں تو ان کی ولادت ہوتی ہے، اور 15 سال کی عمر میں جب یہ بالغ ہوں تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ 95 ہجری میں ابو حنیفہ گویا اپنی امامت کا اعلان کر رہے ہیں سن بلوغ کے بعد۔ تو 80 ہجری تک حضور کے جانے سے لے کر 80 ہجری تک ہمارے اہل سنت بھائیوں کا کوئی امام نہیں ہے، خلافت تھی جو چل رہی تھی۔ سب سے پہلے جو ابو حنیفہ آئے، اور یہ ابو حنیفہ وہ ہے کہ جو براہ راست ہمارے امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ 4 ائمہ جو ہیں، امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کوفی، دوسرے امام مالک، اور تیسرے امام شافعی، اور چوتھے امام احمد بن حنبل۔ ان میں سے 2 براہ راست امام جعفر الصادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، ابو حنیفہ اور امام مالک، یہ دونوں امام صادق کے براہ راست شاگرد ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ براہ راست امام صادق کے شاگرد ہیں، یہ آگے امام مالک اور ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اگلے 2 آنے والے امام۔ تو پہلے امام کی ولادت تو 80 ہجری میں ہوتی ہے، امام مالک جو ہیں وہ 93 ہجری میں ان کی ولادت ہوتی ہے، امام شافعی کی 150 ہجری میں ولادت ہوتی ہے۔ اب ذہن میں رکھیے کہ حضور کا وصال تو 11 ہجری میں ہو گیا تھا، امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں دنیا میں آتے ہیں،
93 ہجری میں امام مالک دنیا میں آتے ہیں، امام شافعی 150 ہجری میں ان کی ولادت ہوتی ہے، اور 164 ہجری میں امام احمد بن حنبل اس دنیا میں آتے ہیں۔ اب اس درمیان میں 11 ہجری سے لے کر 80 ہجری تک کا جو سلسلہ ہے کہ جب ہمارے برادران کے ہاں امامت کا کوئی تصور نہیں تھا، خلافت تھی، اور اس میں قیاس کے ذریعے احکام کو اخذ کیا جاتا تھا۔ تو سب سے پہلی امامت کے جو ابو حنیفہ نے جو اعلان کیا، اور ابو حنیفہ کون ہے کہ جو خود شاگرد ہے امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ابو حنیفہ یہ خود کہتے نظر آتے ہیں کہ لولا سنتان لہلک النعمان، کہ 2 سال یہ شاگردی میں رہے، کہ وہ 2 سال اگر میں جعفر صادق کے مکتب فکر میں نہ ہوتا، آپ کے مدرسے میں نہ ہوتا، آپ کے سامنے زانو تلمذ طے نہ کرتا، تو میں ہلاک ہو جاتا۔ گویا 2 سالوں میں چھٹے امام نے اتنا علم ابو حنیفہ کو دے دیا کہ شاگرد نے اپنی امامت کا اعلان کر دیا۔ شاگرد اپنی، اور جب امام کی خدمت میں آیا کرتے تھے تو امام نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے تم قیاس کرتے ہو، بلکہ امام نے تو انہیں منع کیا تھا، فرمایا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، خوف خدا کرو، ولا تقص فی الدین برائیک، اور اپنی رائے سے دین میں قیاس نہ کرو۔ اول من قاسا ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا تھا، اپنی رائے کو اہمیت دی تھی، وہ ابلیس تھا۔ تو میں نے سنا، امام نے کہا ابو حنیفہ سے اپنے شاگرد سے کہ میں نے سنا یہ ہے کہ تم قیاس کرتے ہو، جب قرآن موجود ہے، جب اہل بیت موجود ہے، جب دونوں سچے موجود ہیں، تو پھر قیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابو حنیفہ چونکہ اپنی رائے کو اہمیت دیتے تھے، اور اسی لیے ہمارے ہاں قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں یہ سمجھوں کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اور میرا خیال یہ اور میرا ذہن یہ ہے، بھئی آپ اپنا ذہن اپنے کاموں میں استعمال کریں، خدا کے کلام میں آپ اپنی سوچ، اپنا ذہن استعمال نہ کریں۔ تفسیر بالرائے ہمارے ہاں حرام ہے، یا تو تفسیر القرآن بالقرآن ہو، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرے، یا تفسیر القرآن ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اس قرآن حکیم کی تفسیر کرے، تو وہ تفسیر ہمارے ہاں قابل قبول ہے۔ اپنی رائے سے کسی کا تفسیر کرنا قرآن حکیم کی، چونکہ اہل بیت کی موجودگی میں، اس کا مطلب یہ کہ آپ قیاس کر رہے ہیں۔ تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو حنیفہ سے کہ ابو حنیفہ میں نے سنا ہے کہ تم قیاس کرتے ہو۔ اس نے کہا میں قیاس کرتا ہوں۔ امام نے کہا اچھا، اگر تم قیاس کرتے ہو اور دین کے احکام کو، چونکہ ایک چیز آپ یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں عقل کا استعمال ضرور ہے، عقل کا استعمال آپ کریں، لیکن قیاس نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے احکامات کو عقل کی روشنی میں جانچتے ہوئے، پرکھتے ہوئے سمجھنے کا حکم ہمارے ہاں بھی ہے، لیکن اپنی رائے اور قیاس کرنا حرام ہے۔ تو امام نے کہا اچھا، اگر تم قیاس کرتے ہو تو پھر ایک مسئلے کا مجھے جواب دو، ایک سوال کا مجھے جواب دو۔ تو ابو حنیفہ نے کہا کہ آقا پوچھئے۔ امام نے کہا کہ اگر قیاس کو مانا جائے، تمہاری رائے کو مانا جائے، تو پھر ایک یہ بتاؤ کہ ایک آدمی قتل کرتا ہے اور ایک آدمی کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے، شریعت محمدی کا قانون یہ ہے کہ قتل کے لیے 2 گواہ چاہیے، زنا کے لیے 4 گواہ چاہیے۔ ابو حنیفہ تم یہ بتاؤ کہ دونوں میں سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ برائی کرنا بڑا گناہ ہے یا قتل کرنا بڑا گناہ ہے؟ تو ابو حنیفہ نے کہا کہ ظاہر ہے قتل کرنا، آپ کسی کی زندگی کو ختم کر رہے ہیں، آپ کسی کو قتل کر رہے ہیں، وہ بڑا گناہ ہے۔ تو امام نے کہا کہ اگر قتل بڑا گناہ ہے اور زنا قتل سے چھوٹا گناہ ہے، تو قتل کے لیے تو 2 گواہ چاہیے اور زنا کے لیے 4 گواہ چاہیے۔ اب بتاؤ تمہارا قیاس کیا کہتا ہے، اب تمہاری رائے کیا کہتی ہے؟ کیونکہ اگر قرآن سے اور اہل بیت کے فرامین سے دین نہیں لوگے تو تم تو چکرا جاؤ گے، چونکہ ذہن تو انسان کی رائے تو یہی کہتی ہے کہ جو بڑا گناہ ہے اس کے لیے گواہ زیادہ ہونے چاہیے، جو چھوٹا گناہ ہے اس کے لیے گواہ کم ہونے چاہیے۔ لیکن یہاں پر معاملہ بالکل برعکس ہے، قتل کے لیے 2 گواہ چاہیے، زنا کے لیے 4 گواہ چاہیے۔ تو ابو حنیفہ بالکل دیکھتے رہ گئے، انہوں نے کہا بات تو آپ کی صحیح ہے۔ امام نے کہا اچھا ایک اور سوال کا جواب دو، اور وہ یہ ہے کہ ایک عورت جب اپنے ایام مخصوصہ میں ہوتی ہے تو اگر تو نماز ان ایام میں چھوٹتی ہے تو اس نماز کی قضا کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ماہ رمضان کے روزے ان ایام میں قضا ہوتے ہیں تو ان روزوں کو رکھنا ہے۔ اب ابو حنیفہ یہ بتاؤ کہ عبادت بڑی کون سی ہے؟ کیا نماز بڑی عبادت ہے یا روزہ بڑی عبادت کا؟ نہیں، نماز تو پہلے ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا، نماز قبول تو سارے عمل قبول، نماز رد ہو گئی تو سارے اعمال رد ہو گئے۔
کہا نہیں، نماز تو پہلی عبادت ہے، نماز روزے سے زیادہ بڑی عبادت ہے۔ تو امام نے کہا کہ اگر نماز بڑی عبادت ہے، ایام مخصوصہ میں عورت کے لیے لازم نہیں ہے کہ ان نمازوں کی قضا کرے۔ روزے کے لیے حکم یہ ہے کہ ان روزوں کی قضا کرو کہ جو چھوٹ جاتے ہیں۔ تو اب بتاؤ تمہاری رائے کیا کہتی ہے، تمہارا قیاس کیا کہتا ہے؟ اب یہاں بھی ابو حنیفہ لاجواب ہو گئے، چونکہ عقل تو یہی کہتی ہے کہ جو بڑی عبادت ہے اس کی قضا ہونی چاہیے، جو چھوٹی عبادت ہے اس کی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر معاملہ پھر بالکل برعکس ہے، نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے۔ تو امام نے یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ابو حنیفہ کو کہ دیکھو جب دو سچے موجود ہیں، جب قرآن اور اہل بیت موجود ہیں، تو تمہیں اپنی عقل اور اپنے قیاس اور اپنے رائے پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر امام نے خیر دونوں یہ مسائل بتائے بھی صحیح۔ امام نے کہا کہ دیکھو جب کوئی قتل کرتا ہے تو گناہ میں شامل ایک ہے، قتل کرنے والا ایک ہے، اس لیے دو گواہ چاہیے، اور جہاں پر زنا ہو رہا ہے وہاں پر اس گناہ میں شامل دو افراد ہیں، لہٰذا ایک کے لیے دو گواہ چاہیے، جب دو شامل ہیں تو ہر ایک کے لیے دو دو گواہ چاہیے، لہٰذا زنا میں 4 گواہوں کی ضرورت ہے، تب حد جاری کی جا سکتی ہے۔ قتل میں گناہ کرنے والا ایک ہے، اس لیے 2 گواہ چاہیے، یہاں پر گناہ کرنے والے 2 ہیں، لہٰذا دونوں کے 2 4 گواہ چاہیے۔ ابو حنیفہ کو بات سمجھ آ گئی۔ پھر کہا کہ مولا وہ بھی بتا دیجئے کہ نماز جو ہے وہ اس کی قضا نہیں اور روزے کی قضا۔ امام نے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا عدل ہے، یہ عدالت خدا بندی ہے، نماز ہر روز پڑھنی ہے، 5 وقت پڑھنی ہے، اور روزے تو سال میں ایک دفعہ رکھنے ہیں، ایک مہینے کے 30 روزے آپ پر واجب ہیں اور 30 روزے آپ نے رکھنے ہیں، جبکہ نماز 5 وقت پڑھنی ہے۔ یہ خدا کا عدل ہے، یہ خدا کا لطف ہے، یہ خدا کا کرم ہے کہ خدا نے وہ عبادت کہ جو ہر روز 5 مرتبہ کرنی ہے، اس لیے اس کو ان دنوں کی قضا کو معاف کر دیا تاکہ یہ زحمت نہ بن جائے، یہ تکلیف نہ باعث تکلیف نہ بن جائے۔ روزے تو سال میں ایک دفعہ ہیں، اس کی قضا تو آپ کر سکتے ہیں، وہ تو آسانی ہے اس میں، لیکن اگر نمازوں کی بھی قضا ہوتی تو خواتین کے لیے مشکل ہو جاتا۔ امام نے کہا کہ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، خدا لطیف ہے، خبیر ہے، علیم ہے، لہٰذا خدا نے جب قرآن اور اہل بیت کو تمہاری ہدایت کے لیے رکھا ہے تو تمہیں قیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں 12 امام پیغمبر اکرم کے جانے کے بعد علی بن ابی طالب، چونکہ امامت کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، اور امامت ہو یا خلافت ہو، بات بنیادی طور پر ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے، چونکہ ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت جو ہے وہ سیاسی کردار ہے اور امامت جو ہے یہ مذہبی کردار ہے۔ نہیں، خلیفہ ہو یا امام ہو، قرآن تو دونوں کے لیے یہ کہتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور امام کے لیے بھی کہا، حضرت ابراہیم کے لیے جب یہ کہا کہ جب ابراہیم سے ہم نے امتحان لیا اور وہ کامیاب ہوئے تو ہم نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں انسانوں کا امام بناتے ہیں۔ تو خلیفہ ہو یا امام ہو، ایک ہی عہدے کے 2 نام ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بنائے جاتے ہیں۔ اب امام وہ کہ جو سچا ہو، امام وہ کہ جو قرآن کو سمجھتا ہو، امام وہ کہ جو قیاس نہ کرتا ہو، جب وہ امام موجود ہے۔ ایک انسان کی عقل بھی کہتی ہے کہ آپ نے اگر کوئی رائے پوچھنی ہے تو ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر موجود ہے یا کسی بھی شعبے کا کوئی ایکسپرٹ موجود ہے اور ایک اسی کا شاگرد ہے، عقل کیا کہتی ہے کہ انسان کس سے پوچھے گا؟ کیا شاگرد سے پوچھے گا یا اگر اس کا استاد وہی موجود ہے تو اس سے اس کی رائے کو پوچھے گا؟ عقل یہ کہتی ہے کہ استاد سے پوچھا جائے، چونکہ یہ تو اس کا شاگرد ہے، استاد ہی اس کو بتانے اور سکھانے والا ہے۔ تو اب یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ استاد کو چھوڑ دیا جائے، وہ فقہ کے جو استاد نے مرتب کی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور شاگرد کی طرف رجوع کر لیا جائے، اور وہ شاگرد کے جو اپنی رائے پر اعتماد کرتا ہو، وہ شاگرد کے جو خود قیاس کرتا ہو۔ اب ایک سوال یہاں پر اور پیدا ہوتا ہے کہ فقہ جعفری ہی کیوں مشہور ہے، اس سے پہلے فقہ محمدی کیوں نہیں، فقہ علوی کیوں نہیں، فقہ حسنی و حسینی کیوں نہیں؟ حالانکہ بات تو یہ پیغمبر کے جانے کے بعد سب کا راستہ ایک تھا، سب اسی فقہ کو جو ہے وہ قائم کیے ہوئے تھے، وہی دین تھا، وہی اسلام تھا۔ امیر المومنین کا زمانہ ہو، امام حسن و حسین کا زمانہ ہو، امام علی زین العابدین، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ، کسی امام کا زمانہ ہو، لیکن بات تو وہی چل رہی تھی، وہی دین تھا۔ لیکن امام صادق علیہ الصلوۃ کو 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ امام کو وقت اتنا ملا، امام کے زمانے میں حالات اتنے سازگار تھے کہ امام کو وقت مل گیا کہ امام اس فقہ کو، اس شریعت کو مرتب کر دیں، اس کو آرگنائز طریقے سے، اس کو ایک اچھے بہترین طریقے سے امام جو ہے وہ بیان کر دیں۔ اور ایک امام کی
جو خدمات میں سے ایک یہ کہ اصول اربع میں 400 کتب امام کے زمانے میں لکھی گئی، امام کے شاگردوں نے لکھی، اور آپ جانتے کہ 4000 شاگرد امام کے ایسے تھے کہ جو امام کے شاگرد تھے 4000، اور یہ شاگرد جو تھے یہ فقط قرآن اور حدیث پڑھنے والے شاگرد نہیں تھے، ان میں سائنسدان بھی تھے، جابر بن حیان جیسے اور دیگر بڑے بڑے نام کی جو اس میں موجود ہیں۔ چونکہ امام فقط قرآن تو نہیں پڑھاتے تھے، فقط حدیث تو نہیں پڑھاتے تھے، امام آج کے کسی معاذ اللہ کسی عالم کی طرح تو نہیں تھے کہ ہر ایک اپنی ایک فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے۔ عالم دین سے آپ کہیں گے کہ آپ ہمیں بایولوجی اور زوالوجی کا بتائیں تو ضروری نہیں کہ انہیں علم ہو، اور آپ اگر ایک سائنٹسٹ سے پوچھیں گے کہ ہمیں بتائیے واجبات نماز کیا ہیں، ارکان نماز کیا ہیں، تو سائنٹسٹ کو وہ بھی پتہ ہے۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی ایک فیلڈ ہے، اور انسان ہر اپنی فیلڈ میں ماہر ہے، دوسری کی فیلڈ کو نہیں جانتا۔ وکیل میڈیکل کو نہیں سمجھتا، ڈاکٹر لا کو نہیں سمجھتا، لیکن یہ عام انسانوں کے لیے، امام کے لیے یہ ہے کہ امام ہر علم رکھتا ہے۔ چونکہ امام دنیا کے کسی مدرسے میں سکول میں تو انہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہوتا، امام وہ کہ جو ہادی ہو، امام وہ جو ہدایت کرنے والا ہو، اور جو ہدایت کرنے والا ہے اس کے لیے لازم یہ ہے کہ اس نے ہر ایک کی ہدایت کرنی ہے، اور ہر ایک کی جب ہدایت کرنی ہے تو وہ ہر زبان کو بھی سمجھتا ہو، وہ چرند پرند کی زبان کو بھی سمجھتا ہو، وہ ہر علم بھی رکھتا ہو، وہ سائنس میں بھی ماہر ہو۔ لہٰذا امام کے یہ جو 4000 اسٹوڈنٹس تھے ان میں فقط کالا کالا رسول اللہ والے نہیں تھے، ہر علم والے تھے۔ اس میں امام نے علوم فلکیات میں امام نے بتایا، بلکہ یہ ایک قانون کے جو افلاطون اور ارسطو جس بات پر یقین رکھتے تھے، اور اس زمانے میں یہ نہیں تھا کہ سورج جو ہے وہ ایک جگہ پر ساکن ہے اور زمین جو ہے وہ اس کے ارد گرد چکر لگاتی ہے، یہ امام نے یہ لا متعارف کرایا تھا۔ امام نے کہا تھا کہ سورج اپنی جگہ پر جو ہے وہ ایک جگہ پر ساکن ہے، اور زمین جو ہے وہ حرکت کرتی ہے اور سورج کے ارد گرد چکر لگا رہی ہے۔ کتنی ایسی سائنسی خدمات ہیں کہ جو خود امام نے ہر فیلڈ میں، کیمسٹری ہو، زوالوجی، باٹنی ہو، علوم فلکیات ہوں، علوم جفر ہو، طب ہو، میڈیکل ہو، علوم قرآن ہو، کتنے ایسے مواقع۔ بلکہ امام کی خدمت میں ایک دفعہ ایک صاحب آئے اور امام سے انہوں نے کہا کہ مولا یہ قرآن مجید کی اس آیت کی ذرا تفسیر کر دیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ خدا قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ وہ کون سی نعمت ہے کہ خدا پوچھے گا؟ تو امام نے کہا کہ تم بتاؤ کہ قرآن کی آیت اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جو قیاس کرتے ہیں، اس نے کہا مولا میں تو یہ سمجھاؤں کہ خدا پوچھے گا کھانا کتنا کھایا، خدا پوچھے گا پانی کتنا پیا، میری نعمتوں کو کتنا استعمال کیا۔ امام نے کہا کہ دیکھو، اب میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کے پاس مہمان آئے تو جب مہمان جانے لگے، میزبان اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم نے میرے گھر میں کتنا کھانا کھایا اور کتنا پانی پیا۔ یہ ایک عام انسان کے لیے عیب کی بات ہے کہ مہمان سے پوچھے کہ کتنا کھایا اور کتنا پیا۔ ہم سب خدا کے دسترخوان پر ہیں، اور خدا اگر ہم سے یہ آخرت میں پوچھے کہ بتاؤ تم نے کھانا کتنا کھایا اور تم نے کتنی نعمتیں میری استعمال کی، امام نے کہا کہ یہ شان خداوندی کے خلاف ہے کہ اگر خدا یہ پوچھے کہ بتاؤ تم نے کھانا کتنا کھایا۔ امام نے کہا نہیں، یہاں جو یہ آیت ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ خدا بروز محشر نعمتوں کا سوال کرے گا۔ امام نے کہا کہ وہ نعمت ان حبنا اہل البیت، وہ ہماری محبت ہے کہ جو نعمت عظمیٰ ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ اس نعمت کا سوال کرے گا، خدا کھانے پینے کا سوال نہیں کرے گا۔ تو علوم قرآن ہو، علوم جفر ہو، علوم فلکیات ہو، اسٹرانومی ہو، ایسٹرولوجی ہو، جتنے بھی علوم ہے، سائنس ہے، میڈیکل ہے، فزکس، کیمسٹری ہے، امام کے زمانے میں امام کو وہ وقت ملا۔ ایک تو یہ کہ وقت ملا، اور دوسرا کہ امام کے زمانے میں چونکہ دوسری طرف بھی امامت شروع ہو چکی تھی، ابو حنیفہ نے بھی اپنی امامت کا اعلان کر دیا تھا، اور ابو حنیفہ چونکہ قیاس پر عمل کرتے تھے، لہٰذا ضروری یہ تھا کہ امام حقائق کو بیان کر دیتے، امام ایک ایسی فقہ کو مرتب کر دیتے تاکہ رہتی دنیا تک پھر دنیا کبھی قیاس پر نہ چلتی۔ اس لیے ضروری یہ تھا، ایک تو حالات سازگار ملے، دوسرا یہ تھا کہ امام کے زمانے میں قیاس اپنے عروج پر تھا، کہ جہاں پر دین میں اور شریعت میں اپنے قیاس کو داخل کیا گیا، لہٰذا امام نے وہ تمام تر خدمات، اور کتنے امام کے مناظر اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں اپنی گفتگو کو اختتام اور انجام کی طرف لے کر آنا چاہ رہا ہوں کہ امام نے کتنے ایسے مناظر امام کے جو مشہور ہیں کہ ایک زمانے میں جب عبد الملک بن مروان نے جب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا کہ کچھ لوگ یہاں پر آتے ہیں، قدری ہیں، اور وہ مناظرہ کرتے ہیں اور میرے پاس ان کے سوالوں کا جواب نہیں ہے، تو آپ ذرا تشریف لائیں، شام آئیں اور آپ آ کر ان کے مناظروں میں آپ ان کے ساتھ موجود ہوں اور ان کے سوالات کا جواب دیں۔ تو امام نے جواب میں یہ لکھا تھا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میں اب بزرگ ہو گیا ہوں، میں اپنے بیٹے جعفر صادق کو بھیجتا ہوں،
امام چونکہ اس وقت امام کا جوانی کا عالم تھا، امام نے کہا میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں. جب امام آئے تو عبد الملک بن مروان وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا میں نے تو آپ کے والد بزرگوار کو بلوایا تھا، یہ آپ تو ابھی بچپنے میں ہیں، آپ تو ابھی جس عمر میں ہیں، آپ کیسے بڑے بڑے علماء کا مقابلہ کریں گے؟ تو امام نے کہا تم اس کی فکر نہ کرو، ہم دنیا کے مدرسوں میں پڑھنے والے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے مدرسے سے علم حاصل کر کے آتے ہیں، جتنا بڑے سے بڑا تمہارا عالم ہے اسے لے کر آؤ. تو وہ جو قدری علماء تھے عبد الملک بن مروان نے انہیں بلایا. ادھر امام ہمارے چھٹے امام موجود ہیں. تو اس نے کہا بڑے بڑے علماء، مسلمانوں کے علماء کے جو قیاس کرنے والوں کے پیچھے چلتے تھے، جنہوں نے دین ان سے لیا کہ جنہیں پتہ نہیں تھا کہ نبی کیا بتا کر گئے ہیں. اگر دین ان سے لیا جاتا کہ علی ابن ابی طالب نے کہا تھا کہ زکانی رسول اللہ زکن زکا، پیغمبر نے علم مجھے ایسے دیا جیسے پرندہ دانہ بھراتا ہے، اگر اس دروازے سے علم لیا ہوتا تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ آج نہیں کل بتاؤں گا، پوچھ کر بتاؤں گا. امام نے کہا لے آؤ اپنے بڑے سے بڑے علماء کو. تو وہ قدری علماء آگے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کرتا ہے، اور بعض کاموں میں خدا کچھ نہیں کر سکتا، خدا کوئی مدد نہیں کر سکتا، انسان خود کرتا ہے، خدا معاذ اللہ کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو امام نے کہا اچھا تمہارا یہ عقیدہ، یہ تمہارا سوال ہے. امام نے کہا کہ ذرا سورۃ الحمد تو پڑھو، فاتحہ تو پڑھو. اس نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. امام نے کہا رک جاؤ. اس نے کہا مولا مجھے پوری پڑھنے دے. امام نے کہا نہیں رک جاؤ، یہ کیا کہا تم نے؟ اس نے کہا میں نے یہی کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. امام نے کہا اگر خدا مدد کر نہیں سکتا تو کیوں کہتے ہو نماز میں کہ ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں؟ ایک بات پر مناظرہ ختم ہو گیا اور بڑے بڑے علماء لاجواب ہو کر رہ گئے. چونکہ یہ گھرانہ وہ ہے جو سچوں کا گھرانہ ہے، یہ گھرانہ وہ ہے کہ جنہوں نے علم اللہ کے مدرسے سے حاصل کیا ہے، کسی کے سامنے زانوے ادب تہ نہیں کیا، اور قرآن اور ان کے فرمان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے. قرآن جو کہتا ہے یہ وہی کرتے ہیں، اور جو یہ کرتے ہیں قرآن وہی بن جاتا ہے. لہٰذا یہ دو قرآن اور اہل بیت جب تک ان دونوں کا ساتھ رہے گا، حضور بتا کر گئے کہ کبھی گمراہ نہ ہوگے. ہمارا ہر امام سچا ہے، ہر زمانے میں ہر امام نے سچ کہا، بلکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا تو لقب ہی صادق ہے، جو سچے امام ہیں. لیکن امام سے دین نہ لیا گیا، جس کی وجہ یہ ہے اگر فقہ جعفری پر دنیا آ جاتی اور امام کے شاگردوں کی جو چار فقہ ہیں، حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی اور حنبلی ہے، اگر ان فقہوں کو شاگردوں کو چھوڑ کر استاد کی طرف رجوع کر لیا جاتا، آج نہ جھگڑے ہوتے، نہ فساد ہوتے، نہ تفرقہ ہوتا، نہ یہ فرقے بازیاں ہوتی، نہ یہ گالیاں ہوتی، اور نہ یہ ایک دوسرے کی تکفیر کی جاتی. اگر سچوں کا دامن تھاما جاتا، اگر سچوں، اور جانتے وہ بھی تھے، وہ امام بھی جانتے تھے کہ سچا امام کون ہے، دنیا کے بنائے ہوئے امام کون ہے، اللہ کے بنائے ہوئے امام کون ہے، وہ جانتے تھے. ایک دفعہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، ابو حنیفہ آتے ہیں اور امام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا کہ جو امام عصا کا سہارا لے کر کھڑے. ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ امام نے کہا کہ عصا ہے. کہا کہ یہ کس کا عصا ہے؟ امام نے کہا کہ یہ ہمارے جد رسول اللہ کا عصا ہے کہ جو نسلاً بعد نسلن آج ہم تک پہنچا ہے. تو ابو حنیفہ جلدی سے آگے بڑھا کہ میں اس عصا کا بوسہ لوں. امام نے اس عصا کو پیچھے کر لیا. ابو حنیفہ نے کہا مولا یہ کیا کیا آپ نے مجھے بوسہ کیوں نہیں لینے دیا اس عصا کا؟ امام نے کہا کیوں بوسہ لیتے ہو؟ کہا یبن رسول اللہ یہ عصا تو آپ کی جد کا ہے، یہ عصا تو رسول اللہ کے ہاتھ میں رہا ہے، لہٰذا اس عصا کا بوسہ لینا تو میرے لیے بڑی سعادت ہے. امام نے کہا کہ یہی تو تمہارا مسئلہ ہے کہ اس عصا کا تو بوسہ لیتے ہو جو رسول کے ہاتھ میں رہا ہے، اس ہاتھ کا بوسہ نہیں لیتے جو خود رسول کا ہاتھ ہے. میرا خون رسول کا خون ہے، میرا ہاتھ رسول کا ہاتھ ہے. لہٰذا دنیا نے دین ان سے لیا کہ جو عصا کا بوسہ لیتے تھے، فرزند رسول ان کو بھلا دیا گیا، فرزند رسول سے دین نہیں لیا گیا اور اپنی دکانیں کھول دی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان کے در پہ ہے، جس کا نتیجہ آج یہ نکلا کہ اسلام تقسیم در تقسیم ہوتا چلا گیا، اور آج مسلمان اپنا سر شرم سے جھکانے پر مجبور ہیں. چونکہ کون سی وہ خدمات ہیں کہ جو مسلمان آج کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہماری ایجادات یہ ہیں، ہماری محنتیں یہ ہیں، ہماری سکلز یہ ہیں. اگر جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر چلتے ہوئے آج دنیا آگے بڑھتی، علی اولاد علی کی تعلیمات پر چلتے ہوئے دنیا آگے بڑھتی، تو نہ تو آج مسلمانوں کے سر شرم سے جھکے ہوتے اور نہ یہ تفرقے بازیاں ہوتی. لیکن امام صادق کی عمر بہت کم تھی، 65 سال کی عمر مبارک.
83 ہجری میں امام کی ولادت ہوتی ہے، 148 ہجری میں امام کی شہادت ہوتی ہے، 15 شوال امام کی شہادت کا دن ہے۔ امام کو اتنا وقت نہیں ملا، اگر اور وقت ملتا امام وہ کارنامے کر جاتے، اتنی علمی خدمات کر جاتے رہتی دنیا تک جو ہمارے پاس ہوتی، لیکن الحمدللہ جو فقہ آج ہمارے پاس موجود ہے، جو امام کی مدون کردہ ہے، آج ہمیں فخر ہے کہ ہم جعفری ہیں، آج ہمیں فخر ہے ہم حسینی ہیں، آج ہمیں فخر ہے ہمارا تعلق کربلا والوں کے ساتھ ہے، آج ہمیں فخر ہے کہ ہم عزادار ہیں، ہم نواسے پیغمبر کے غم میں غم گسار ہیں، اور جس طرح ہم غم گسار ہیں اس سے کہیں زیادہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام غم گسار تھے۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ جب محرم کا چاند طلوع ہوتا تو لوگوں کو یہ چاند آسمان پر دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، وہ مدینے میں اس گلی سے گزرتے جس گلی میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر ہوا کرتا تھا، اور اندر سے جب گریے کی آواز آنا شروع ہو جاتی تو لوگ سمجھ جاتے کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ اتنا گریا کرتے امام، اتنا شدید گریا کرتے کہ امام کی آنکھیں بھیگ جاتی، امام کا لباس آنسوؤں سے تر ہو جاتا، اور اتنی آواز دور دور تک جاتی، واہ حسینہ واہ حسینہ کے بین کر کے امام گریا کرتے۔ عزادارو، یہ وہ امام ہیں کہ جن سے زیارات جو آپ پڑھتے ہیں، جو ہمارے ائمہ سے اور امام صادق سے جو مروی ہیں، امام وہ ہیں کہ جو بہت بڑے عزادار، ہر وقت کربلا کو یاد کرتے، کربلا سے اتنا امام کو عقیدت تھی، کربلا والوں کا ذکر کرتے۔ جب کبھی محرم کا چاند طلوع ہوتا امام ذاکرین سے کہتے کوئی ہے مرثیہ پڑھنے والا، کوئی ہے ذکر کرنے والا۔ امام نے ایک ذاکر کو بلوایا اور امام نے کہا کہ ذکر کرو، محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے، میری جد کا ذکر کرو۔ ذاکر نے شروع کیا کربلا کا ذکر کرنا، امام کی آنکھیں نہیں تھیں، گویا ساون کے بادل تھے، امام نے گریہ کرنا شروع کیا، پردے کی اس طرف سے امام کی مخدرات عصمت نے گریہ کرنا شروع کیا۔ جب بھی محرم آتا امام جی بھر کے عزاداری کرتے، گریہ کرتے، بلکہ یہ جو منظم طریقے پر مجالس کا آغاز ہوا ہے، ویسے تو سید الشہداء کی عزاداری امام علی زین العابدین نے جاری کر دی تھی، پیغمبر اکرم کے بعد وہ عزاداری اسی طرح بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بھی اسی طرح عزاداری کی، پیغمبر اکرم نے خود عزاداری کی نواسے پیغمبر کی ولادت کے دن۔ لیکن جو صحیح معنوں میں مجالس کا اہتمام کرنا ہے، کچھ لوگوں کو بلا کر بٹھا کر ذکر کرنا آرگنائز طریقے سے، یہ امام صادق کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ اتنا ذکر کرتے کہ امام کو غش آ جایا کرتا، اتنا گریہ کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ امام اپنے گھر میں موجود تھے کہ جس گھر میں امام تھے اس گھر کو منصور دوانی کی خدا اس پر لعنت کرے، اس نے رات کے عالم میں اس گھر کو آگ لگا دی، اور امام اس جلتے ہوئے حجرے میں سے، امام اور امام کی مخدرات عصمت اس جلتے ہوئے حجرے میں سے باہر آئے، اور رات کا وقت تھا، امام کے خدام نے چاہا کہ ہم اس آگ کو بجھا دیں، امام روایت کہتی ہے ایک دیوار کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے اور امام نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا آپ ان کے ساتھ شامل نہیں ہیں، گھر کی آگ کو نہیں بجھا رہے، گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ امام نے کہا کہ میں نے جب اپنے گھر کو چلتے ہوئے دیکھا، جب میں نے اپنی عورتوں کو دوڑ دوڑ کے باہر نکلتے ہوئے دیکھا، مجھے شام غریباں یاد آ گئی، مجھے وہ کربلا کی غریبوں کی شام یاد آ گئی کہ کس طرح علی و بطول کی بیٹیاں چلتے ہوئے خیموں سے کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے، کبھی دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے۔ عزادارو، امام نے وہ عالم بھی دیکھا، پھر امام نے وہ حالت بھی دیکھی جب امام کو زہر دے دیا گیا۔ منصور دوانی کی خدا اس پر لعنت کرے، اس نے امام کو زہر دیا، لیکن میں کہوں گا اے میرے چھٹے امام، آپ کو زہر دیا گیا، آپ کا کلیجہ گویا کٹ کٹ کر باہر آ رہا تھا، لیکن مولا آپ کا بیٹا، وہ بیٹا کہ جس کے جنازے کو بیچار مزدوروں نے اٹھایا تھا، وہ بیٹا آ گیا ہوگا، امام موسیٰ قاسم آگے بڑے ہوگے، آپ کو زہر دیا گیا، ایک تشت لایا گیا ہوگا، آقا آپ کے جگر کے ٹکڑے اس تشت میں آئے ہوں گے، آپ کے بیٹے نے آپ کو غسل دیا، کفن پہنایا اور بقیع میں دفن کر دیا۔ مولا یہ آپ کی غربت ہے کہ آج قبر پر نہ سایہ ہے نہ چراغ جلتا ہے، لیکن مولا کوئی کفن پہنانے والا تو تھا، مولا کوئی دفن کرنے والا تو تھا،
ہائے غریب کربلا کہ جس کا لاشا 3 دن تک کربلا کی گرم ریت پر پڑا رہا. بیٹا تو تھا لیکن ایسے کربلا کے میدان سے گزرا. ہاتھ ہے تو ہتھکڑیاں، پاؤں ہیں تو بیڑیاں، گردن میں تو کے خاردار. سید سجاد اس عالم میں کربلا سے گزرے، اپنے بابا کا لاشا کربلا کی گرم ریت پر وہی چھوڑا اور کہا ہوگا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا سجاد کو معاف کر دینا، بابا سجاد.